بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ولاگس روحانی اور قرآنی اور سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتے ہیں جو اس پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت 19 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے حزب اللہ اور حزب الشیاطین، حزب الشیطان کا پیچھے ذکر فرمایا۔ ایمان والوں کو اللہ نے، اپنے گروہ کے لوگوں کو، اپنے ماننے والے اطاعت شعار بندوں کو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقوی میں پہلے نمبر پر سب منہیات، برائیوں اور برے کاموں سے بچنا اور اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور دوسرا حصہ اوامر کی پابندی کرنا۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان کی پوری پوری پابندی، یہ کامل تقویٰ ہے۔ یہ تب حاصل ہوتا ہے کہ بندے کو حقیقت کا استحضار اور ہر وقت بات یاد رہے، اور اس کا طرز اور آسان طریقہ بھی ارشاد فرمایا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کی یاد کثرت سے کر، ہر دم اس کی یاد میں لگا رہ۔ عبادت اور نیکی یہ تیرا نفع ہے اے بندے جہان میں۔ باقی دنیا کی چیزیں وقتی عارضی استعمال کی ہیں، حقیقی چیز یہ ہے کہ آخرت کا سرمایہ تیرے پلے ہو۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے نفع اور نقصان کو جس سے تو کل دوچار ہوگا کبھی غافل نہ ہونا۔ بے پرواہی اللہ کی یاد اور رب کے دین سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں دیتی۔ یہ ہم بندوں کا اپنا حقیقی اور ہمیشہ کا نقصان ہے، لیکن جب ہم سوچتے نہیں اس بات کو
بے پرواہی اختیار کرتے ہیں سچے دین سے، ایمان اور ایمانیات سے، پھر اس کی ایک نقد سزا ہے رب کی طرف سے کہ بندہ اپنی ذات کو بھی بھول بیٹھتا ہے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے، میرا نقصان کس چیز میں ہے، اس طرف آتا ہی نہیں۔ دیکھا دیکھی جہان کے لوگ کن باتوں اور کاموں میں لگے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، میں بھی ان جیسا ہوں، اور انہی میں مل کر ذرا یہ ہے محنت کوشش زیادہ کر کے ان پر فائق ہو جاؤں، تو اسی میں اپنا حقیقی اصلی سرمایہ زندگی کے سانس، عمر عزیز کے لمحات ہم اکثر انسان کھو بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات بار کل کے اور آخرت کے ہمارے پلے میں ہوتا کچھ نہیں، اور ہم ریجھ رہے ہوتے، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جیسا کامیاب کوئی ہوگا۔ ناکامی کے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسا کامیاب، عقل مند، اچھا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے منع فرمایا ہے اس غفلت سے، اور دائمی خسارہ اور نقصان ایک ہے، 2-4 دن کا نقصان ہوا، پھر کہیں فائدہ ہو گیا اور وہ نقصان بھول گیا، نہیں، یہاں پر تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے اور نازک ترین ہے۔ نقصان ہے تو وہ دائمی اور ابدی ہے، اور ہلاکت ہے تو وہ ناپیدا کنار ہے، ہمیشہ ہمیش کی، اور راحت اور نفع اور اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اور اس کے اسباب آج ہیں اس دنیا میں۔ پر وہ غالب نے بھی کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، مجھے پتہ ہے پرہیزگاری کا، نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، ہاں میرا دل نہیں کرتا نماز، پتہ مینوں ہے، تو پتہ آج ہمیں ہے، لیکن ہمارا دل ادھر آتا نہیں، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، جہالت کا اور اس کے اندھیروں میں پڑا ہوا شکار ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، اور جب طبیعت ادھر آتی ہے تو ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، بس وہ زندگی کی گھڑی کا جو وقت تھا وہ پورا ہو کر وہ بند ہو جائے۔ یہ ہماری گھڑیاں چلتی رہتی ہماری زندگی میں، اور ختم ہو جائے، گھڑی ہماری ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ پہ بندھی ہے، ہمارے گھر میں کمرے میں لگی ہے، ہم ہیں نہیں ہیں، وہ چلتی رہتی۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی زندگی اور عمر کی گھڑی وہ چل رہی ہے، اور اس کی سوئی 12 پر جا کر وہ رک جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کو کوئی آگے چلا نہیں سکے گا۔ وہ رب کا مقرر کیا ہوا دائرہ جس کو ہم مطلق نہیں سوچتے۔ اللہ مختلف انداز سے اپنے بندوں سے پیار ہے، اس لیے بارہا سمجھا رہے ہیں، اور کیسا کچھ سمجھایا، یہ تعلیم، یہ نور، یہ روشنی، یہ دین ہمیں اتنا آسان، سہل، سفید، بالکل ہر چیز اس میں آشکارا فرمایا کہ پھر بندے خسارے میں کیوں پڑتے ہیں۔ دنیا کے تمام تعلیمی ادارے، چھوٹے بڑے، سکول، یونیورسٹیاں، کالج، مدارس، جو کچھ بھی پڑھنے پڑھانے کے سلسلے ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں وہ تعلیم گاہیں تعلیم دیتی ہیں، جو ان میں داخل ہو وہ پڑھا لکھا بن جائے، لیکن کیا نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، بہت سے پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی ان اداروں کو نہیں کہتا کہ تم تعلیم نہیں سکھاتے، لوگوں کو جہالت میں ڈالتے ہو، فیل کر کے بیڑا غرق کرتے ہو، وہ سب کو پتہ ہے کہ ادارہ تعلیم کے لیے جو پڑھے، جو فائدہ اٹھائے، اس کو وہ سند اور سرٹیفکیٹ اور ڈگری ملتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جس نے خود کو غفلت میں ڈالا،
سکول میں قدم نہیں رکھا اور باپ سے دگنی چگنی رقمیں اور وصول کرتا رہا، نتیجہ رزلٹ نکلا کہ جناب کے نمبر بالکل ہی زیرو ہیں، پیپر تک نہیں دیے ہیں۔ یہاں بھی ایسا اللہ نے یہ جہان اور اس میں علم اور نور، یہ روشنیاں اس لیے رکھی ہیں کہ بندہ کامیاب ہو۔ بندہ آپ ہی کھوتے ہیں، ذرا ٹیسنے ماردہ پھر کام خراب کر بیٹھے خود کا آپ اپنا، تو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمجھایا کسی نے نہیں۔ اللہ پاک کا اپنا کلام، انبیاء علیہ السلام، اس کے نیک بندے اب بھی تا قیامت رہیں گے، جن کو دیکھ کر ہی بندہ سمجھتا ہے یار یہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی ہے، یہ آخرت کو سنوار رہا۔ ہم کہتے بھی ہیں لیکن پر طبیعت ادھر نہیں، میرا دل نہیں وہ مانے گا، ضرور مانے گا، لیکن وہ گھڑی بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی اس ہولناکی اور سختی سے۔ اللہم فرمایا عنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ آپ کا ہر عمل، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ، بالخصوص آپ کی دعائیں وہ نری نصیحت اور موعظت ہیں۔ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات موت کے وقت بڑا ہی دردناک معاملہ کہ جسم کے ایک ایک حصے سے فرشتے نے روح کو کھینچ کر نکالنا، اور بڑی عجیب مثالیں۔ ایک مثال یہ بھی دی کسی پیغمبر کے حوالے سے کہ جان انسان کی یوں نکلتی ہے، ایک پرندے کو پکڑ کر باندھ کر زندہ ہی آگ میں بھوننا کوئی شروع کر دے، جیسے وہ تڑپتا ہے، جو حالت اس کی ہوتی ہے، جو تکلیف اس کو پہنچتی ہے، بندے کو بوقت موت اس سے زیادہ سختی آ لپٹتی ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے، اگر ہمارے اندر تقویٰ، گناہوں سے پرہیز اور نیکی کی کثرت، تو پھر فرمایا معاملہ یوں ہے، مکھن سے بال کو کھینچ لیا بغیر کسی مشقت کے۔ اور اگر ایسا نہیں تو حق تعالی شانو فرماتے ہیں تمہارا اپنا فسق، نافرمانی، گمراہی اور بدکاریاں وہی بندے کا عذاب ہیں، اور نیک عمل وہی جنت کے صورتیں ہیں۔ حق تعالی شانو کامل یقین نصیب کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم حبب الینا الایمان زینہ فی قلوبنا کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسأل حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین و ناظرین و ویورز، آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الحشر کی آیت مبارکہ 19 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ یہ ولاگ روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو بشیر رشیدی، تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آبا و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. آج کا ولاغ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.